قرآن مجید نے خود اللہ والوں کی تعریف بیان کی، فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔ نوجوانوں غور کرو، زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں تو بحث نہیں کرتے بلکہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ یہ سارے پیسوں والے بھائی اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھے جی۔ پیسوں والی تو کافی جگہ رستے میں آئی تھی، ہم پیسے لینے تھوڑی آئے، ہم تو دعا لینے آئے ہیں، اور دعا دینے والے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سب اطمینان سے بیٹھے۔ بڑی مہربانی آپ کی، بالکل جو بات ہو رہی ہے اس کو سنیں توجہ کے ساتھ، اس میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے نا، مطلب فرنٹ سیٹیں نوٹوں والے لے لیتے ہیں، تو پھر نعت کا بیچارے کی بھی مجبوری ہوتی ہے اس کا نام یاد کرنا، دو چار شعر اس کے نام کرنا۔ تو یہ کام نہ کرے، آپ مہربانی کریں، بات سنیں۔ سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی، نالے کی لگے شہر برول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیجنے، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ اب مہربانی کریں، آپ بات سنیں، بات اللہ والوں کی ہو رہی ہے، آپ بیچ میں نوٹ لے آئے، یہ کدھر جا رہے؟ سنیں اور غور کریں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے زمین پر آہستگی سے۔ یہ آہستگی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب بندہ وزادار نہیں ہو جاتا، اس سے سارا چھچورا پن نکل جاتا ہے۔ جب علم سے، معرفت سے اور راہ سلوک کی منازل کو طے کرنے سے اس کے دل میں قرار پیدا ہوتا ہے نا۔ اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں، میری بات زیادہ سنیں، آمین تو کہیے گا۔ جب اس کی طبیعت میں قرار پیدا ہوتا ہے نا، یقین کامل کی دولت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے، اس کا فہم مضبوط ہوتا ہے، وہ بے چینی سے، بے قراری سے، معاذ اللہ ہاتھ پھیلانے سے، وہ کسی کی طرف لالچ سے دیکھنے سے، ہرس سے، ہوس سے، طمع سے پاک ہو جاتا ہے نا، پھر وہ وفادار ہو جاتا ہے، قناعت پسند ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے لب و لہجے میں آپ کو کہیں بے چینی نظر نہیں آتی، تڑپتا، سسکتا، شہرت کا بھوکا، مال کا بھوکا کہیں نہیں وہ نظر آتا۔ جب وہ وفادار ہو جاتا ہے تو پھر ذرا آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے، ٹھہراؤ، کوئی شوق نہیں ہوتا، وہ کوئی چل نہیں ہوتا، کہیں اس کی طبیعت کے اندر آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی جس سے محسوس ہو کہ یہ کہیں الجھ سا گیا۔ بھائیو، اللہ کے بندے آہستگی سے چلتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں، وزادار ہو، ان کی طبیعت میں ٹھہراؤ۔ یہ جو آج بے چینی ہے، بے قراری ہے، نوجوانوں کی ٹوٹتی بکھرتی سوچیں ہیں، وسوسوں کے غلبے ہیں، پتہ نہیں کیا ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا غلط ہے، پتہ نہیں کون درست کہہ رہا ہے، پتہ نہیں کس کی بات ٹھیک ہے۔ اللہ کا بندہ جب ان ساری باتوں سے نکل کے یقین کی دولت پہ چلا جاتا ہے، پھر وہ ذرا آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی طبیعت بڑی بردبار تھی، حضور میں بڑا حوصلہ تھا۔ آج نہ ہم بردبار نہیں، ہمارا دشمن، ہمارا مخالف ایک پوسٹ کرتا ہے ہمارے خلاف، کہ ہم اپنی ساری صلاحیتیں اس کو جواب دینے میں لگا دیتے ہیں، اصل کام رہ ہی جاتا ہے، پھر سارا ٹائم لگ جاتا ہے اس کو جواب دینے میں۔ اللہ کے بندے، اتنی فرصت کس کو ہے؟ اتنی فرصت کس کو ہے کہ ہر ایک کے منہ لگے؟ آپ میں بردباری، ٹھہراؤ، حلم، رکنا، ٹھہرنا، سخت ترین بھی اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ بات کرے تو آپ بردبار بنے، تھوڑا سا میں ہنس کے ٹالنے کا مزاج بنائے۔ اگر سب کی سطح پہ اتر کے ان سے بات کرو گے تو آپ کا کوئی معیار نہیں رہے گا زندگی میں۔ تھوڑا سا نا، مشکات میں حدیث ہے، اب اتنے سارے بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ قاری صاحب بھی تشریف فرما ہے، اب میں
کوئی یہاں حوالہ پیش کروں گا تو وہ بھی بڑا عجیب لگے گا ان بزرگوں کے سامنے، تو مطلب کیسا دستور زبان بندی ہے تیری محفل میں کہ بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری۔ چلو میں کسی سے کوئی دو باتیں ادھار لے کے کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، بس زبان میری ہے بات ان کی، اور انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ دو چار باتیں عرض کرنی، آپ تھوڑا توجہ فرمائیں۔ ایک صحابی نا بڑے پریشان ہو کے اور بڑی تکلیف میں اور بڑے درد سے آئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کفار تو آپ کا نام بگاڑ بگاڑ کے اب آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کو سمجھیے گا، آپ کا کیا خیال ہے؟ چڑھانے والا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ چڑھ جانے والا؟ آپ چڑھنا چھوڑ دیں، لوگ چڑھانا چھوڑ دیں گے۔ میں ایک دفعہ گاڑی سے اترا اپنے شہر میں اور محفل میں گئے، دوبارہ بیٹھنے لگے تو پیچھے سے ایک صاحب نے آواز کسی کرنے لگے، اور ملا دیو۔ تو وہ اکیلا تھا، ہم چار تھے۔ جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو ڈر گیا، پریشان ہو گیا۔ میں نے آواز دی، میں نے کہا بھائی بات سننا۔ تو وہ ڈر رہا ہے، تو میں نے کہا پریشان نہ ہو، کچھ بھی نہیں کہیں گے، وہ جو کہا ہے وہ ایک دفعہ اور کہہ دو۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میلاد والے ہونا کتا نہ ہے، یہ تو ہمارا فخر ہے۔ تو جب دے باغ اسی ہے نا میلاد والے، جے کر یار دے نام دا ملے مینا۔ ہاں ان چولی پا لیے پنجے سٹیے نا، جا جے کر یار دے نام دی ملے سولی، پھر چوٹا چوٹ لیے پیچھا ہٹیے نا۔ تو 2 دفعہ نہیں، تو 100 دفعہ کہے تو ہمارا ناز ہے۔ ہم چڑھنا کس بات سے بھائی؟ ہم نے تو ناز کرنا ہے، جو چیزیں باعث فخر ہے ان پر فخر کرے۔ یہ سنیں مشکات کی حدیث عرض کر رہا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ آپ کا نام معاذ اللہ بگاڑ بگاڑ کے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ہم نے محمد ہی مان لیا تو محمد کا مان ہے تو جس کی بار بار تعریف کی رہا ہے، تو اگر آپ محمد مان لے تو تنقید کیسے کریں گے؟ آپ کی زیادہ توجہ ہے نا میری بات پر۔ انہوں نے نام بگاڑنا شروع کر دیا، تو وہ صحابی پریشان تھے اور ان کے لب و لہجے میں بڑی تکلیف تھی کہ ایسا کیوں کہا۔ تو اللہ کے محبوب بات سن کے مسکرائے، اور حضور نے جو جواب دیا وہ بڑا سمجھداری والا ہے اور قابل غور ہے اور توجہ کرنے والا ہے۔ میری طرف دیکھیے گا، محبوب فرمانے لگے یشتمیون مزممم ویلعنون مزممم انا محمد۔ فرمایا وہ کسی مزمم کو برا بھلا کہتے ہیں، کسی مزمم کو معاذ اللہ گالی دیتے ہوگے، وہ میں نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں۔ حلم پیدا کرے، حلم۔ یعنی ایک یہودی عالم نے جان بوجھ کر رقم دی حضرت بلال کو ادھار، کم مجھ سے لے لے حضور کے مہمانوں کی، جان بوجھ کے دیے۔ اور پھر جو بات تھا اس سے 3 دن پہلے مطالبہ بھی کرنے لگا، پہلے ہی آ گیا لینے کے لیے، اور آ کے بات بھی بڑی سخت کی۔ حضور کھڑے تھے مدینہ منورہ کے چوک میں، جناب فاروق اعظم بھی حاضر بارگاہ تھے۔ کہنے لگا وہ رقم دے، تو محبوب نے فرمایا ابھی تو 3 دن باقی ہیں۔ اس نے بڑا سخت جملہ کہا، سخت، میں نقل نہیں کرتا، سخت جملہ۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی نیا اسے۔ حضور نے فرمایا عمر جلدی نہ کہا، اس نے پیسے لینے، اس کا حق کیا تقاضا کرے گا؟ یہ ذرا بردباری تو دیکھو میرے نبی پاک کی، ذرا سی بات پہ ہاتھ پیر پھولتے ہیں نوجوانوں کے۔ ذرا پریشانی آئی نہیں اور یہ جناب بڑے بڑے سخت باتیں کرنے لگے، میں نے جی کے کیا کرنا ہے، رہ کے کیا کرنا ہے۔ آپ مومن ہیں؟ مومن اور ڈپریشن، مومن اور انزائٹی، مومن اور خوف۔ ایمان آتا ہی وہاں ہے جہاں انسان کو طاقتور کر دیتا۔ یہ کہاں سے آ گئے سارے نام جو ہم نے رکھ لیے؟ غور کریں اور یاد رکھیں،
اس نے بڑی سخت بات کی تو محبوب فرمانے لگے عمر اس نے پیسے لینے اس کا حق ہے، تو مجھے کیا جلدی دے دے، اسے کیا ذرا نرمی کرے، جا فلاں جگہ کھجوریں رکھی ہیں تول کے اس کا سارا قرض ادا کر دے، اور یہ جو تو نے ڈانٹا اور گھورا ہے نا تھوڑی کھجوریں زیادہ بھی دے دینا۔ حضرت فاروق اعظم تھوڑے مزاج کے جلالی تھے، کہتے میں چلا تو گیا اور کھجوریں بھی دے دی، تھوڑی زیادہ بھی دے دی۔ اب وہ یہودی عالم نا مجھ سے چھوٹے چھوٹے سوال کرنے لگا حضور کے بارے میں، میری طرف دیکھیے گا، وہ سوال کرنے لگا تو فرماتے میں اب غصے میں تھا، میں تلخ تلخ جواب دیتا۔ وہ سنو جوانو، وہ یہودی عالم کہنے لگا عمر یار مجھ پر جلدی نہ کر، میری مجبوری سمجھ، میں آسمانی کتابوں کو جاننے والا عالم ہوں، میں کوئی جذباتی فیصلہ کر نہیں سکتا تھا، میں نے نا آخری لبی کی جتنی علامات پڑھی تھی وہ ساری مدینے والے میں پائی جائے۔ ایک علامت حضور کی یہ پڑھی تھی کہ جیسے جیسے کوئی جہالت کرتا جائے گا نا حضور کا حلم بڑھتا جائے گا، نبی پاک کی بردباری بڑھتی جائے۔ میں نے ساری علامتیں حضور میں دیکھ لی اور میری مجبوری سمجھ، میں اپنے آپ کو تسلی دینا چاہتا تھا، میں نے جان بوجھ کے ادھار دیا تھا، جان بوجھ کے پہلے تقاضا کیا تھا۔ عمر یار میرے ساتھ مہربانی کرنا، میں نے دیکھ لیا ہے جتنا حلم میں نے مدینے والے میں دیکھا ہے، جتنا ظرف میں نے حضور میں دیکھا ہے، جتنا حوصلہ کریم محبوب میں دیکھا ہے، اتنا میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ اب اس طرح کر میرا سفارشی بن، مجھے ساتھ لے جا، میں نے حضور کا کلمہ پڑھنا۔ او بھائی کہاں اتنی بے چینی آ گئی، بے قراری آ گئی، اتنے پریشان آپ؟ میرا تو کہ دینی ماحول سے تعلق ہے اور زندگی میں بڑے بڑے مجمع مجھے دیکھنے کی اللہ نے توفیق دی، تو بعض لوگوں کو نا عادت ہو جاتی ہے میری طرح کے لوگوں کو اسٹیج پر بیٹھنے کی۔ آپ یقین کریں اپنی طرح کے بزرگوں کی بات نہیں کرتا، ان کو کبھی نیچے بیٹھنا پڑ گیا تو پریشان ہو جاتے۔ وہ خدا کے بندو، صدر ہی ہوتا ہے، والے صدر میں ہو تب بھی صدر ہے، اپنے گھر میں ہو تب بھی صدر ہے۔ بردبار بنے، حوصلہ کر۔ آپ یقین کریں کبھی صوفیاء کا اسٹیج اس پر تنقید نہ ہوتی اگر ہم نے خوشامد کا دروازہ نہ کھولا ہوتا۔ نقیب محفل کا تو یہ کہنا ہوتا تھا کہ فلاں صاحب آئیں گے، اب وہ یہ کریں گے، نعت پڑھیں گے یا تلاوت کریں گے یا بیان کریں گے، لیکن وہ قصیدہ خوانی، وہ القابات کی بھرمار، وہ تو حوصلہ تو کر، تھوڑا برد پار تو بن۔ خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو تو آیا کرتی ہے، اگر کوئی چیز ہوگی تو پتہ چل جائے گا۔ یہ چھلک چھلک کے بتانا اور کھل کھل کے بات کرنا اور اظہار کرنا اور کوئی تعریف نہ کرے تو اپنی کرنے لگ جانا۔ شکر ہے جی اللہ کا، فلانا کام بھی میں نے کیا، تو نہ تعریف کر، یہ کسی کو کرنے دے، یہ ٹھیک نہیں رہے۔ تھوڑے بردبار بنے، تھوڑا حوصلہ۔ اللہ والوں میں نا حوصلہ بڑھ پلک بھلا کتنا حوصلہ ہوتا ہے اللہ والوں میں، یہ ایک اللہ والے نے بتایا ہے۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں اللہ والوں کا سینہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ دل دریا سمندروں ڈوبے تو کون دلا دیا جانے۔ اور ایک مقام پہ فرمانے لگے 14 طبق ساڈے دلے دے اندر، اسی تمبو وانگو تانے۔ بھائی تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کریں، میں کیسے آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ دنیا میں وہ کتنا کم نصیب بیٹا ہوگا کہ جس کا باپ بھی اس سے بات کرتے ہوئے ڈرے کہ پتہ نہیں تلخ جواب ہی نہ مل جائے۔ وہ کتنا بد نصیب ہے جس کی ماں بھی 2-4 دفعہ سوچے کہ بات کر لو اس سے اور مجھے کہہ لینے دو، تو صوفیاء کا ماننے والا ہے، تو کسی آستانے کا مرید ہے اور تیرا لب و لہجہ اتنا تلخ ہے۔ وہ جی فلاں صاحب جلالی ہوتے ہیں، میں اس کو کھڑا کرتا ہوں نا کسی مالدار کے سامنے تو پتہ چل جاتا ہے جلال کتنا ہے، ابھی کھڑا کرتے نا کسی آفیسر کے سامنے تو سمجھ آ جاتی ہے اس کے اندر روب کتنا ہے۔ آپ کو جلال غریب آدمی پہ آتا ہے، مسکین پہ آتا ہے، کمزور پہ آتا ہے؟ یہ کیسا غصہ ہے جو اتنا سمجھدار ہے کہ دیکھ کے آتا ہے؟
تھوڑے بردبار بنے، تھوڑے سہنے کا مزاج بنائے۔ رب کے بندوں کے سینے بڑے کشادہ تھے، ٹبے پہ بیٹھ کے ساری عمر گزار دیتے تھے۔ دیکھ لو آج بھی جہاں صوفیاء کے مزارات ہے، آج اس کے پاس 4 پیسے آتے ہیں فوراً ہجرت نہیں کرتا شہر میں، اور شہر میں 4 پیسے آ جائے تو فوراً کسی اچھی سوسائٹی میں منتقل نہیں ہو جاتا۔ دیکھ لو آج بھی بابا فرید کا وطن کہاں ہے، جا کے دیکھو حضرت سلطان باہو کا قیام کہاں ہے، وہ دیکھو کہاں لوگ بیٹھے رہے، لیکن بڑی بردباری سے، بڑے حوصلے سے مقابلہ کیا زندگی میں۔ اور پھر لوگ آئیں گے الجھانے کے لیے، جاہل آئیں گے، ہر بات میں کہنا کہ میں بحث کروں گا، ہر معاملے میں کہنا کہ جناب آ جاؤ بات کر لو۔ اللہ کے بندے، اس سے تو وقار کمزور ہو جائے۔ ہر شخص تو اس قابل نہیں ہوتا اس کے سوال کا جواب دیا جائے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے گفتگو ہو تو ان سے بحث نہیں ہوتی، ان کو تو سلام ہوتا ہے۔ وہ ایک درویش نے لکھا ہے، گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی۔ گدھے اور، توجہ تو میرا خیال ہے آپ کی میری بات پر، گدھے اور گھوڑے۔ گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ کالا ہے، نیلا ہے، اور گدھا کہتا تھا کالا ہے۔ آج وہ گدھا، وہ کہتا تھا کہ رنگ کالا ہے۔ وہ گھنٹوں بحث ہوتی رہی، بالخصوص یہ سمجھانے کے لیے مثال ہے۔ بالآخر وہ مقدمہ شیر کی عدالت میں چلا گیا۔ شیر نے دونوں کی بات سنی اور شیر کہنے لگا کہ آسمان کا رنگ تو نیلا ہوتا ہے، بات گھوڑے کی ٹھیک ہے، لیکن گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے۔ اس نے کہا بادشاہ یہ بھی تاریخ کا انوکھا فیصلہ ہے کہ بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے ہی ہے۔ کہنے لگا سزا اس بات کی نہیں کہ بات تیری ٹھیک ہے، سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی۔ تمہیں کہ نہیں پتا گدھا ہے، گدھوں سے بحث، تو گدھے سے بحث کر رہا ہے، کیسا نادان آدمی۔ گدھوں سے بحث اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ بھئی علماء کریں گے کاکہ حق کے لیے کبھی بات کرنی ہو، ہم ہر وقت الجھے رہیں۔ مذہب کو دنیا میں بحث کے لیے نہیں آیا، عمل کے لیے آئے۔ آپ عمل کا رستہ کھولیں، آپ دیکھیں آپ کے لیے قابل عمل کون سی چیز ہے، اس پر عمل کریں۔ بحث نہیں، الجھاؤ نہیں، ہر بات کے اندر گفتگو نہیں۔ اگر آپ پڑھے لکھے بھی ہیں، دلائل بھی رکھتے ہیں، آپ کے پاس بڑی بڑی براہین ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، سارا کچھ ہوگا، لیکن یہ اسلحہ، یہ جو طاقتور چیزیں آپ کے پاس ہے، یہ کسی میدان کے لیے سنبھال کے رکھے، یہ کبھی کام آئیں گی۔ یہاں بزرگ علماء بیٹھے، ان سے پوچھئے گا، ہمارے جو پرانے اکابر علماء مناظرہ کرتے تھے تو وہ تو دلیل ہی سب سے آخر میں پیش کرتے، پہلے تو سامنے والے کو تھکا لیتے تھے، وہ کہتے دلیل آخر میں دینی ہے تاکہ اس کو پھر کوئی جواب ہے۔ ہم سارے ہتھیار ٹائم پہ چلا لیں گے تو آخر میں کیا کریں گے؟ میرے عزیز، بردبار بنے، بحث نہیں کرے، اور بلا وجہ تو بالکل نہ کرے۔ اس سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ وقت ضائع ہوتا ہے، اور مومن کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کا وقت ہوتی ہے۔ وقت کبھی ضائع نہ کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خوبصورت مسلمان وہ ہے جو بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دے، مقاصد کے حصول کے لیے جد و جہد کرے، اپنے وقت کو قیمتی اور زرخیز بنائے، اپنے وجود سے زیادہ کام لینے، آگے بڑھنا ہے، جدوجہد کرنی ہے۔ ساری زندگی بیٹھ کے یہی کہتے رہنا فلاں کچھ نہیں کرتا، فلاں کچھ نہیں کرتا، لوگوں کی پگڑیاں کھولتے رہنا اور کہنا فلانے نے بھی کچھ نہیں کیا۔ اور بھائی، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ ہم کوئی اپنی ڈیوٹی نہ کریں، کوئی اپنا کام نہ کریں۔ یہ شہر کے ساتھ ایک گاؤں ہے، تو اگر یہاں کسی نے ڈیرا لگایا، کسی درویش نے ڈیرا لگایا تو میلہ لگ نہیں گیا۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ اگر کوئی کہیں ڈیوٹی کرتا ہے تو میلہ لگ جاتا ہے۔ تو میرے عزیز، بجائے سارا دن یہ کہہ لے کہ فلاں نے کچھ نہیں کیا، فلاں نے کچھ نہیں کیا، تو چلو کسی نے نہیں کیا آپ کر لیں۔ ہمت کریں، جد و جہد کریں، آگے بڑھیں، رستہ کھلا ہے، واضح ہے۔ الجھاؤ نہیں، پیسے نہیں، بلا وجہ نہیں۔ آئیں گے لوگ،
بڑی بڑی سخت بات کریں گے، بڑی بڑی تلخ بات کریں گے۔ انسان کے پڑھا لکھا ہونے کا اور سمجھدار ہونے کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب اس کی جاہلوں سے بات ہوتی۔ حضرت مولوی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے عقل کی زکوٰۃ ہی جاہلوں سے گزارا کردہ۔ یہی تو عقل کی زکوٰۃ ہے کہ آپ جاہل کے ساتھ کیسے، میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، مجھے عصر کا ٹائم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بردبار بنو، اور یہ جو الجھاؤ ہے نا ذرا ذرا سی بات پہ، ذرا ذرا سی بات پہ الجھ جانا، اس سے باہر نکلو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، لکڑی کے جوتے پہنے تھے، رات کا ٹائی تھا، 80 تمبو وانگو تانے۔ بھائی تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کریں، میں کیسے آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ دنیا میں وہ کتنا کم نصیب بیٹا ہوگا کہ جس کا باپ بھی اس سے بات کرتے ہوئے ڈرے کہ پتہ نہیں تلخ جواب ہی نہ مل جائے۔ وہ کتنا بد نصیب ہے جس کی ماں بھی 2-4 دفعہ سوچے کہ بات کر لو اس سے اور مجھے کہہ لینے دو، تو صوفیاء کا ماننے والا ہے، تو کسی آستانے کا مرید ہے اور تیرا لب و لہجہ اتنا تلخ ہے۔ وہ جی فلاں صاحب جلالی ہوتے ہیں، میں اس کو کھڑا کرتا ہوں نا کسی مالدار کے سامنے تو پتہ چل جاتا ہے جلال کتنا ہے، ابھی کھڑا کرتے نا کسی آفیسر کے سامنے تو سمجھ آ جاتی ہے اس کے اندر روب کتنا ہے۔ آپ کو جلال غریب آدمی پہ آتا ہے، مسکین پہ آتا ہے، کمزور پہ آتا ہے، یہ کیسا غصہ ہے جو اتنا سمجھدار ہے کہ دیکھ کے آتا ہے۔ تھوڑے بردبار بنے، تھوڑے سہنے کا مزاج بنائے۔ رب کے بندوں کے سینے بڑے کشادہ تھے، ٹبے پہ بیٹھ کے ساری عمر گزار دیتے تھے۔ دیکھ لو آج بھی جہاں صوفیاء کے مزارات ہے، آج اس کے پاس 4 پیسے آتے ہیں فوراً ہجرت نہیں کرتا شہر میں، اور شہر میں 4 پیسے آ جائے تو فوراً کسی اچھی سوسائٹی میں منتقل نہیں ہو جاتا۔ دیکھ لو آج بھی بابا فرید کا وطن کہاں ہے، جا کے دیکھو حضرت سلطان باہو کا قیام کہاں ہے، وہ دیکھو کہاں لوگ بیٹھے رہے، لیکن بڑی بردباری سے، بڑے حوصلے سے مقابلہ کیا زندگی میں۔ اور پھر لوگ آئیں گے الجھانے کے لیے، جاہل آئیں گے، ہر بات میں کہنا کہ میں بحث کروں گا، ہر معاملے میں کہنا کہ جناب آ جاؤ بات کر لو۔ اللہ کے بندے اس سے تو وقار کمزور ہو جائے، ہر شخص تو اس قابل نہیں ہوتا اس کے سوال کا جواب دیا جائے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے گفتگو ہو تو ان سے بحث نہیں ہوتی، ان کو تو سلام ہوتا ہے۔ وہ ایک درویش نے لکھا ہے گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی، گدھے اور، توجہ تو میرا خیال ہے آپ کی میری بات پر، گدھے اور گھوڑے۔ گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ کالا ہے، نیلا ہے، اور گدھا کہتا تھا کالا ہے۔ آج وہ گدھا، وہ کہتا تھا کہ رنگ کالا ہے۔ وہ گھنٹوں بحث ہوتی رہی، بالخصوص یہ سمجھانے کے لیے مثال ہے، بالآخر وہ مقدمہ شیر کی عدالت میں چلا گیا۔ شیر نے دونوں کی بات سنی اور شیر کہنے لگا کہ آسمان کا رنگ تو نیلا ہوتا ہے، بات گھوڑے کی ٹھیک ہے، لیکن گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے۔ اس نے کہا بادشاہ یہ بھی تاریخ کا انوکھا فیصلہ ہے کہ بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے ہی ہے۔ کہنے لگا سزا اس بات کی نہیں کہ بات تیری ٹھیک ہے، سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی۔ تمہیں کہ نہیں پتا گدھا ہے، گدھوں سے بحث، تو گدھے سے بحث کر رہا ہے، کیسا نادان آدمی، گدھوں سے بحث اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ بھئی علماء کریں گے تاکہ آپ کے لیے کبھی بات کرنی ہو، ہم ہر وقت الجھے رہیں۔ مذہب کو دنیا میں بحث کے لیے نہیں آیا، عمل کے لیے آئے۔ عزیز دوستو، جس طرح ایک شرک اکبر ہے نا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، اسی طرح ایک شرک اصغر بھی ہے، وہ ہے تصنع کرنا، بناوٹ کرنا، ریاکاری کرنا، دکھلاوا کرنا، اس کو بھی شرک اصغر کہا گیا۔ اللہ چونکہ وحدہ لا شریک ہے تو اخلاص کو پسند کرتا ہے، فقط اس چیز کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے۔ ساری زندگی انسان کسی چیز کو دین سمجھ کر کرے لیکن اس میں تصنع پیدا کر لے، ریاکاری اور دکھلاوا پیدا کر لے، اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں۔ تھوڑا کام کیا جائے لیکن فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ اگر
امام غزالی ایک بڑی خوبصورت مثال لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک ریاکاری کی مثال یوں سمجھو، ریاکاری پر سزا ملنے کا معنی یوں سمجھو کہ ایک پہرے دار سے ایک بادشاہ بڑا راضی تھا کہ یہ تو رات بھی ساری کھڑا رہتا ہے اور میری حفاظت کے لیے تلوار اس نے تانی ہوتی ہے۔ بادشاہ بڑا اس سے خوش تھا، انعام و اکرام دینا چاہتا تھا اور دیتا بھی تھا، لیکن اچانک بادشاہ کو اگر یہ خبر ملے کہ یہ جو پہرے دار رات بھی ساری جاگتا رہتا ہے یہ میرے لیے نہیں جاگتا بلکہ معاذ اللہ اس کی تو کسی کنیز پر نظر ہے، اس لیے اس نے رات کی ڈیوٹی طلب کی، تو فرماتے ہیں اب بتاؤ بادشاہ اسے کیا سزا دے گا؟ اس نے کتنا اعتماد کیا، کتنا اس نے اس کے ساتھ محبت کی، کتنا اس سے پیار کیا، وہ کیا نکلا؟ ہمارا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی شخص پر بڑا اعتماد کرتے ہیں، اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارا اعتماد ٹوٹتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بڑی زیادتی یہ ہے تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ ظلم، یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی معاملے میں جھوٹ بول رہے ہو اور وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو، یہ بڑا جھوٹ ہے تمہارا۔ مخلص زندگی جو ہوتی ہے نا، اخلاص والی، وہ قابل قبول ہوتی۔ اپنی زندگی سے ہر قسم کی تصنع کو ہٹائیں، ہر قسم کی بناوٹ کو ہٹائیں، ہر قسم کی جو ظاہری زیب و زینت ہے، جو ملمہ سازی ہے، اس کو دور کریں۔ دینی کام بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے تو وہ دنیا بن جاتا ہے، اور اگر بظاہر وہ کام دنیا کا ہو لیکن کیا رب رسول کی رضا کے لیے جائے، اللہ رسول کی رضا کے لیے۔ دیکھیں نا، ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، بظاہر تو وہ کاروبار کر رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، بظاہر تو وہ کام کر رہا ہے جس کو عام مفہوم میں لوگ دنیا داری کرنا کہتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا نا، سچا تاجر، اللہ قیامت کے دن اسے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ تجارت کر رہا ہے پر کر سچائی کے ساتھ رہا ہے، لوگوں کو صحیح چیز دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کوئی اور رستہ نہیں ہے عورتوں کے گزرنے کی گلی کوئی اور نہیں ہے۔ ادھر انتظام کیا نا، اس لیے نہیں بڑا جی کہ سارے دوستان گہرے پیچھے چل جاؤ، لیڈیز ادھر ہوں گا، تو یہاں سے کوئی راستہ رکھا ہے نکلنے کا عورتوں کا؟ عورتیں ادھر بیٹھ رہی ہیں، ہاں تو ادھر سے رہی ہے نا جی وہ اس گلی سے آ رہی ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ خواتین کے لیے کوئی الگ بندوبست ہو جائے گزرنے کا تو وہ اچھی بات ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چلے میں جو بات عرض کر رہا تھا اس پر آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ جب انسان کا مزاج یہ ہو کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے، اب کوئی آدمی رزق حلال کمانے کو نکلتا ہے، محنت مزدوری کے لیے جاتا ہے، تو لوگ تو یہی سمجھیں گے نا کہ دنیا داری کر رہا ہے۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا، صحابہ بھی موجود تھے، تو جب وہ گزرا